بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول ابی ملیکہ لما حلقت ام ابان بنت عثمان ابن عفان حضرت مع الناس فجلست بین عبداللہ ابن عمر وابن عباس فبکین النساء فقال ابن عمر لعمر ابن عثمان وهو مواجهه الا تنہا ہؤلاء عن البکاء فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ فقال ابن عباس قد کان عمر یقول بعض ذلك ثم حدث قال خرجت مع عمر حتى اذا كنا بالبیضاء را ركبا تحت الشجرة فقال یا عبداللہ ابن عباس انظر من الركب فذهبت فإذا صہیب وأهله فرجعت إليه فقلت یا امیر المؤمنین هذا صہیب وأهله فقال علی بصہیب فجاء حتى دخل معه المدینہ فلما دخلنا المدینہ اصیب عمر وجلس صہیب یبکی عنده یقول واخیا فقال عمر یا صہیب لا تبکی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ قال ابن عباس فذکرت ذلك لعائشہ فقالت اما واللہ ما تحدثون هذا الحدیث عن کاذبین مکذبین ولكن السمع یخطی واللہ ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط ان المیت یعذب ببقاء احد وان لکم فی القرآن لما یشفیکم اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یزید الکافر عذابا ببقاء اہلہ علیہ قال ابن ملیکہ فواللہ ما قال ابن عمر من شیء۔ یہ آخری روایت ہے اس باب کی۔ یہ پورا باب 39 روایات پر مشتمل تھا اور ہم نے ایک ایک کر کے ان کو پڑھا ہے۔ اس پر یہ باب ختم ہو رہا ہے۔ ترجمہ ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام ابان کی وفات ہوئی تو میں بھی لوگوں کے ساتھ ان کے گھر حاضر ہوا۔ میں وہاں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، جیسے عام طور پر میت کے ہاں بیٹھتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ عورتیں رونے لگیں، عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ ابن عمر نے دیکھا تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن عثمان سے کہا، یعنی ظاہر ہے کہ آواز حضرت عثمان کے گھر سے آ رہی تھی، تو انہوں نے ان کے صاحبزادے عمر بن عثمان سے کہا کیا تم ان عورتوں کو رونے سے روکتے نہیں ہو؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت پر اس کے گھر والوں کا رونا دھونا بعض صورتوں میں عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ وہی قصہ ہے جس کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کیسے اس کی تصحیح فرمائی، اس کی حقیقت کھل چکی ہے، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بات کیا تھی، سننے والوں نے اس کو کیا بنا دیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں نکلا، ہم جا رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم بیضاء کے مقام پر پہنچے تو عمر نے دور سے ایک درخت کے نیچے کسی قافلے کو دیکھا اور فرمایا اے عبداللہ بن عباس ذرا جا کر دیکھو یہ قافلے والے کون ہیں۔ چنانچہ میں وہاں گیا تو پتہ چلا وہ صہیب اور ان کے گھر والے تھے، یعنی ایک قافلہ ہو سکتا ہے مکے جا رہے ہوں یا کہیں سے آ رہے ہوں۔ میں نے واپس آ کر بتایا کہ امیر المومنین وہ صہیب اور ان کے اہل خانہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صہیب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ وہ مدینے میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی داخل ہوئے، یعنی اکٹھے ہی گویا چلتے چلتے مدینہ میں آ گئے۔ یہ بھی باہر سے آ رہے تھے، وہ بھی باہر سے آ رہے تھے۔ پھر ہمارے مدینے پہنچنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پر نماز کے لیے مسجد میں گئے
حملہ ہو گیا، یعنی وہی جس میں ان کی وفات ہوئی۔ چنانچہ وہ زخمی ہو گئے۔ صہیب ان کے سامنے بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگے، ہائے میرے پیارے بھائی، ہائے میرے پیارے بھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو کہا، صہیب رو مت، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت پر اس کے گھر والوں کا رونا دھونا بعض صورتوں میں عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو پیچھے بھی جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ تو ابن عباس نے یہ ساری بات اس موقع پر سنائی، یعنی ایک سوال ہوا، ایک بات سامنے آئی تو انہوں نے یہ قصہ سنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے سیدہ عائشہ سے ذکر کی، یعنی یہ ہوتی رہی بات، جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ نے اس کو بیان کر دیا، یہاں تک کہ سیدہ صفیہ ام المومنین نے بھی تائید کر دی کہ ایسا ہی تھا، کہا گیا تھا۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ کے سامنے اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا، آگاہ رہو، خدا کی قسم تم یہ حدیث ان لوگوں سے نہیں بیان کر رہے ہو جو جھوٹے ہیں یا جنہیں جھٹلایا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے توجہ دلائی، یہ بات ان کی دوسرے طریقوں سے بھی پیچھے نقل ہو چکی ہے اور میں سنا چکا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی حدیث میں کوئی چیز ایسی آ گئی جو ناقابل قبول ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ راوی نے جھوٹ بول دیا۔ اب یہاں تو کوئی 2 3 4 راوی نہیں ہیں، حضرت عمر جیسی شخصیت ہے، حضرت صفیہ ام المومنین تائید کر رہی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر خود ایک بڑے عالم ہیں، وہ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے یہ واقعہ۔ تو وہی زمانہ ہے، حضور کے فوراً بعد ایک بات جو رسول اللہ نے کسی موقع پر فرمائی وہ بالکل غلط طریقے سے روایت ہونا شروع ہو گئی، یعنی الٹ گئی بات ساری کی ساری۔ سیدہ نے اس کے اوپر قرآن کی روشنی میں تنقید کی ہے، وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ کسی دوسرے کو قیامت میں میری یا آپ کی صحیح کام نہیں دے گی، اور اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں عورتیں روئیں اور عذاب میت کو ہونا شروع ہو جائے؟ یہ قرآن مجید کی روح سے، جزا و سزا کے قانون کی روح سے بالکل ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے تبصرہ کیا۔ اب وہ بتا رہی ہیں کہ میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ خیال نہ کرنا میں جب تنقید کرنے جا رہی ہوں کہ یہ لوگ کوئی جھوٹے ہیں، یعنی عمر نے خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا، عبداللہ بن عمر نے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو بعض اوقات سننے میں غلطی ہو جاتی اور وہ تنقید نہیں کرتا اور اسی طرح بات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور اس پر کام کیا جائے، اور کیا ہے بعض لوگوں نے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک آدمی پورے اعتماد کے ساتھ آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آپ کی کیسٹ سنی ہے، میں نے فلاں چیز پڑھی ہے، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے۔ میں نکال کے دکھاتا ہوں، نہ وہاں لکھا ہوا ہے نہ وہاں کہا ہوا ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ لیکن انسان بعض اوقات اپنے باطن کے بعض رجحانات میں چیزیں سنتا اور اسی طرح سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ سننے میں بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قطعاً نہیں کہی تھی کہ میت کو کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، انہوں نے نہیں فرمایا تھا۔ تم لوگوں کے اطمینان کے لیے، یعنی پہلے نفی کرتی ہیں پھر کہتے ہیں تم لوگوں کے اطمینان کے لیے قرآن مجید کا یہ ارشاد کافی ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے سورہ نجم کی آیت پڑھی، اور جگہ پر بھی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے برخلاف جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ ہی کرتا ہے، یعنی یہ فرمایا تھا کہ وہ تو اپنا عذاب بھگتتا ہے، یہ روتے ہیں تو کمی نہیں ہوتی اس سے عذاب میں۔ یہ بات کہی تھی، دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہی بات ایک یہودی کے جنازے کے موقع پر ایک اور طرح سے بھی آپ نے بیان فرمائی تھی، وہ پیچھے واضح ہو چکا ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ بخدا سیدہ کی اس بات پر ابن عمر کچھ نہیں کہہ سکے، یعنی ان کے سامنے بولنے کی جسارت نہیں کر سکے۔ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کتنی بڑی فقیہ تھیں، کتنی بڑی امام تھیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس مضمون کی تمام روایتوں کو، یہ بہت آ چکی ہیں پیچھے،
دقت نظر کے ساتھ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اب جب سب روایتیں سامنے آ گئی ہیں تو جان لیجئے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں غلطی اصلاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اصلاً غلطی ان کو لگی ہے۔ پھر بیٹے نے غالباً انہی کے اعتماد پر اسے آگے بیان کیا، اور بعض دوسرے صحابہ نے بھی اسی طرح روایت کرنا شروع کر دیا، یعنی ایک بات ان جیسی ہستی سے سنی ہے، بیان ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس مجلس میں یہ بات کہی گئی اس میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بھی غالباً موجود رہے ہوں گے، یعنی سب نے ہی بات سنی ہوگی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو غلط طریقے سے سمجھ لیا تو ان کے بیان کرنے سے سب کو یہی تاثر ہو گیا کہ بات ایسے ہی شاید کہی گئی تھی، اور ایک کے بیان سے دوسرے کی یادداشت میں بھی وہی تاثر بنتا گیا جو روایت میں نقل ہوا ہے۔ چنانچہ بعید نہیں کہ یہی تاثر بعد میں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کے الفاظ میں بیان کر دیا گیا، یعنی میں نے سنا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی اسی پر محمول کرنا چاہیے، یعنی یہ ایسے ہوا ہوگا غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے پیغمبر کو بتائی ہوگی وہ بات ہے جو بیان کی، اور اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو اضافہ ہوتا ہے یعنی ان کے رنج و غم کی وجہ سے کم نہیں کرتا، بلکہ جس اضافے کا وہ کافر مستحق ہے اس کے لحاظ سے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بات تھی جو کہی گئی، اس نے یہ صورت اختیار کر لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔